کہا عبداللہ تجھے جو میں نے 500 درہم دیے اور حسن اور حسین کو 1000 درہم دیے، فرق یہ ہے کہ عبداللہ نہ تیرا باپ ان کے باپ علی مرتضیٰ جیسا ہے، نہ تیری ان کی باپ فاطمہ الزہرا جیسی ہے، نہ تیری نانی ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے، نہ تیرے نانا ان کے نانا محمد مصطفیٰ جیسے ہیں۔ اصلی نسلی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے استاد رہبر رہنما کو بھولتا نہیں، اور جو تھوڑ پنجیا ہوتا ہے نا، تھوڑ پنجیا، ٹکریل، بکھا، مراسی، مسلی، گھروں نسے آیا، تھوڑی سی بھی کچھ ملتی ہے تو فوراً سب سے پہلے اپنے استاذ کی بغاوت کرتا ہے، اپنے محسن کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب کا یہ جملہ بتاتا ہے، عمر خاندانی آدمی تھا، نسلی آدمی تھا۔ آقا جس طرح زمین پہ عمر کے ایمان لانے پہ خوشی منائی جا رہی ہے، عرش معلیٰ پہ بھی عمر کے اسلام لانے پہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی تو میرے آقا فرمانے لگے، جبریل آ گئے ہو؟ اچھا چلو آ گئے ہو تو پھر ایسا کرو، میرے عمر کی فضیلت سناؤ، اس کی شان بیان کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جبریل امی کو، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عمر کی شان بیان کرے آقا کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اسے، اور جو حسنین کریمین سے پیار کرے میرے آقا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ حضور کے عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے حسین سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کہا اے جبریل میرے عمر کی شان بیان کر، میرے عمر کی فضیلت سنا۔ تو جناب جبریل امی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے عمر کی شان، اب جب تک دہلیز مصطفیٰ پہ نہیں نہ پہنچے تھے، عمر بن خطاب ہی تھے، جب دہلیز مصطفیٰ پہ آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام کا دست نبوت عطا ہو گیا، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ جناب عمر آئے تو صحابہ کرام نے کمرے کی دیواروں میں سے جو درزیں ہوتی ہیں نا درمیان میں، ان میں سے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور گلے میں ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے ایسے، تو ارادہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے، یہ اسد اللہ و اسد رسولہ ہی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، جس آدمی کا کام کو پھنسا ہو، مشکل حل نہ ہو رہی ہو، حج کے لیے عمرہ کے لیے جائے تو امیر حمزہ کی بارگاہ میں سلام کرے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرے۔ یہ مجرب عمل ہے، مجرب، بلکہ مجرب المجرب عمل، جو آرزو کہیں بھی پوری نہ ہوتی ہو، امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرو، اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ کسی کا عقیدہ اگر اس کی اجازت نہیں دیتا تو نہ جائے، وہ ہمارا عقیدہ ہمیں اجازت دیتا ہے، اور ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک دلیل آپ کے پاس سچی ہو تو آپ ان 40 عالموں کو قائل کر سکتے ہیں اس دلیل کی بنیاد پہ، لیکن 40 دلیلیں ہوں، ایک جاہل بیٹھا ہو تو آپ اسے قائل نہیں کر سکتے۔ میں نے اس لیے اشارہ دے دیا کہ ہمارا عقیدہ ہمیں اجازت دیتا ہے، کسی کا عقیدہ نہیں اجازت دیتا تو نہ جائے، ہمارا عقیدہ دیتا ہے، اور ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امیر حمزہ فرمانے لگے، کہا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آئے اپنی مرضی سے ہیں، جائیں گے ہمارے آقا کی مرضی سے، آئیں اپنی مرضی سے ہیں، اگر اچھے ارادے سے آئیں گے استقبال کریں گے، برا عقیدہ لے کے آئیں گے تو گردن اڑا کے واپس جائیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے ان کو۔ حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جناب عمر کا استقبال کیا، اور اب اپنا دست مبارک، دست نبوت حضرت عمر کے سینے پہ دے کے تھپکایا ایسے۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی، اور ویسے بھی جب تک ٹھوکر نہ لگے زنگ نہیں اترتا، زنگ اتارنے کے لیے ٹھوکر ضروری ہوتی ہے، وہ ٹھوکر زمانے کی ہو یا تقدیر کی۔ ٹھوکر لگتی ہے تو بندہ نمازی بنتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو چہرے پہ داڑھی آتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو نظروں میں حیا پیدا ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو بندہ دل کا صاف ہو جاتا ہے۔ اشارہ دیا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ تو جناب عمر بن خطاب کے سینے پہ میرے آقا نے ایسے دستک دی، تھپکایا، فرمایا عمر کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو بھی نور اسلام قبول کر لے؟ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، کہا خدا جانے کیا کرنٹ تھا میرے آقا کے ہاتھ میں، سینے پہ لگتا گیا تو سارے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور پسینے نکل گئے میرے وجود سے، اور میں نے اسی وقت حضور کی دست مبارک پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔
اب آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آ گئے ہو تو میرے عمر کی شان بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہاں آنے سے پہلے عمر بن خطاب ہی تھے، آپ کے پاس آ گئے ہیں، فاروق اعظم بن گئے، اب عمر آپ کے ہو گئے ہیں، آپ کے عمر کی میں شان بیان کروں؟ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، اگر مجھے عمر نو دی جائے، پھر مجھے کہا جائے عمر کی شان سنا۔ جانتے ہو عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 1300 سال، بعض روایتوں میں 1600 سال، 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ قوم نے تضحیک آمیز رویہ ایسا اپنایا کہ آپ کا دل بے چین ہو گیا، قوم سے بیزار ہو گیا، بد دعا فرمائی، دعائے جلال۔ پھر طوفان آیا، 140 دن تک وہ طوفان زمین پہ رہا، ساری صفاستی کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، بچا وہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے میری امت جان لو اس بات کو، میں 2 چیزیں، ایک میری آل ہے اور ایک میرے اصحاب ہیں۔ کہا اللہ کے ہاں ان کی شان یوں ہے، میری آل کو رب نے مثل کشتی نوح بنایا ہے، اور جو ان میں سوار ہو جائے گا وہ ڈوبے گا نہیں۔ اور کہا میرے ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جمیع صحابہ کو اللہ نے آسمان کے ستاروں کی طرح کر دیا ہے، جب ستارے رہنمائی کر رہے ہوں تو بندہ راہ سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کے سینے میں حب اہل بیت ہوگی اور جس کے سینے میں حب اصحاب رسول ہوگی، وہ اس جھنجھٹوں والی زندگی سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ اور میں یہاں ضمن حدیث بھی سناتا چلوں، چونکہ میں نے عرض کیا ہے یہ ایک بیان کرنے والے مبلغ کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک جمپ اس موضوع پہ لگائے پھر دوسری جمپ اس موضوع پہ لگائے، لیکن یہ میرے پیر و مرشد کی توجہ ہے مجھ پہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ زبان پہ کلام جاری فرما دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا آ جاؤ نا پیچھے، یہاں حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی بھی بات ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد، کہا جو میری آل کی محبت میں جیا اور میری آل کی محبت میں ہی اس کی زندگی تمام ہو گئی، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حیثیت کے ساتھ پیش ہوگا گویا وہ شہیدوں کے درجے میں شامل ہو کے آیا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا دنیا سے، آل محمد کی محبت کی سوغات لے کے چلا گیا دنیا سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، نہ سنا کرو خدا کے لیے، تم دائیں بائیں جاتے ہو پھر عقیدہ خراب ہوتا ہے، کسی کے دل میں اصحاب رسول کا بغض پیدا ہوتا ہے، کسی کے دل میں آل رسول کا بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اصحاب وہ ہیں جن کو کملی والے نے قیامت تک کے لیے ساتھ لٹا رکھا ہے، اور آل وہ ہیں جن کو کملی والے نے کندھے اور سینے پہ بٹھا کے بتایا ہے ان کے بغیر بھی تمہارا گزارا نہیں، ان کے بغیر بھی تمہارا گزارا نہیں۔ تمہاری مرضی ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ کہیں اور، جہاں تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، رب کو کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑا کافر شیطان ہے، اور اس نے خود تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس نے تیار کر رکھا ہے۔ شاید یہ قیامت تک خربوں ہوں گے جو شیطان کے اعلی کار بنیں گے۔ تو رسول اللہ کا جو طریقہ ہے اور جو رسول اللہ کا دین ہے وہ یہی ہے کہ تم اصحاب سے بھی محبت رکھو اور آل سے بھی محبت رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے عمر نو دی جائے، جبریل کہہ رہے ہیں، پھر کہا جائے عمر کی فضیلت سنا، یا رسول اللہ میری عمر تمام ہو جائے، عمر کی فضیلت پھر بھی زیادہ ہے، بیان نہیں کر سکتا میں۔ اب سید عالم انا جوامع الکلم، یہ ملا، یہ مولوی، یہ اد پڑھ جاہل آپ کے ذہنوں میں فطور پیدا کرتا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی تھے، جو بدبخت یہ بولی بولے خدا کے لیے اسے اپنا دامن بچا، اور میرا پتر کمانا تو نے آپ ہے، کھانا تو نے آپ ہے، محنت تو نے آپ کرنی ہے، کیوں ایسے جاہلوں کے پیچھے جاتا ہے جو تیرا تعلق کملی والے آقا کی ذات سے کمزور کر دیں۔ ہمارے جیسے تھے، خدا کا خوف کرو مولویوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں تم نے، حضور کی سامنا نہیں کرنا قیامت والے دن، کس سے شفاعت مانگو گے؟ اگر امت کو یہ عقیدہ پڑھاتے رہے تم ساری زندگی اور اسی پہ تمہاری توبہ بھی نہ ہو سکی اور مر گئے تم اسی پہ، کس ذات کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرو گے کہ ہماری شفاعت کرو؟ کہا جبریل میرے عمر کی شان بیان کر، کہا عمر نو دی جائے، پھر بھی عمر تمام ہو جائے گی، عمر کی فضیلت زیادہ ہے، نہیں بیان کر سکتا۔
آقا علیہ السلام فرمایا مجھے جوامع الکلم دیے گئے، لفظ تھوڑے بولتا ہوں، حکمتوں کے دروازے زیادہ کھول دیتا ہوں۔ مجھ سے سن ہے جبریل، مجھ سے سن، واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، کہا مجھ سے سن عمر کی شان، اگر میرا رب مجھے مبعوث نہ فرماتا، ابھی وقت ہوتا میری بعثت میں، تو اللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے عمر بن خطاب کو مبعوث فرما دیتا۔ اگر میری بعثت میں ابھی وقت باقی ہوتا، تقدیر الہی میں یہ وقت مقرر نہ ہوتا، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے 6 صدیوں تک امت بگڑ گئی، عقیدے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لوگ مشرک بن گئے، اگر میرا رب مجھے مبعوث نہ فرماتا ابھی تو عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں سنو اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، پہلے اشارہ فرمایا اپنے سے پہلے زمانے کی طرف، کہا منشا الہی یہ تھی کہ وقت پورا تھا اور میری بعثت ہونی تھی، مبعوث فرما دیا گیا، اگر منشا الہی میں یہ نہ ہوتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے میرا رب عمر کو نبی بنا دیتا، اور کہا اب سنو میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی ہوں، نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، ختم نبوت کا، میرے بعد نبوت کا سفر بند ہو گیا، کہا اگر نبوت کا سفر جاری رہتا تو عمر میں یہ خاصیتیں موجود تھیں کہ اللہ عمر کو نبوت کا تاج عطا فرما دیتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شان بیان فرمائی، آج یہ اد پڑھ قسم کے ذاکر، آپ لوگوں کا تو آمنا سامنا نہیں ہوتا، کبھی ملاقات نہیں ہوتی، ہماری ملاقات ہوتی ہے ذاکروں سے بھی، بلکہ ایک مولوی صاحب مانگ پہن کے ساڑھے کہہ رہے تھے دعوت رکھ لی تو وہ ایک شیعہ ذاکر آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن دا اس طرح ستیہ ناز کردہ سی وہ بندہ، اللہ مان الحفیظ، اے ساڑھا بچہ ایسن بیٹھا ہوئے نا وہ ذاکر دے سامنے، اللہ دی قسم سونا قرآن پڑھے۔ جن سینوں میں بغض اصحاب ہوتا ہے اللہ ان سینوں میں قرآن نہیں رہنے دیتا، اور جن سینوں میں بغض آل نبی ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان سینوں میں ہدایت باقی نہیں رہنے دیتا۔ انہوں نے تو یہ تصور بنا کے پیش کر دیا، پتہ نہیں ان کی ہر وقت آپس میں جنگ و جدال ہوتے رہتے تھے، یار اللہ رسول معاذ اللہ بے خبر تھے، پتہ تھا نا ان کو، اسی لیے تو اتنی شانیں بیان فرمائی، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب آؤ ان کی آپس میں محبت دیکھو، ان کی آپس میں محبت دیکھو۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے مال غنیمت کے، جناب عمر بن خطاب نے فرمایا مؤذن کو آواز دو بھئی سارے آ جائیں، یہ مال غنیمت ہے اور مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے۔ مجمع لگ گیا مسجد نبوی کے باہر، حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کی چھت پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا سنو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے معجزات میں سے ایک معجزہ ظاہر فرمایا ہے، جس جگہ بیٹھ کے ہم خشک کھجوروں پر گزارا کرتے تھے میرے رب نے اپنے نبی کا یوں معجزہ ظاہر فرمایا، آج اس مقام پہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اصلی نسلی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے استاد رہبر رہنما کو بھولتا نہیں، اور جو تھوڑ پنجیا ہوتا ہے نا، تھوڑ پنجیا، ٹکریل، بکھا، مراسی، مسلی، گھروں نسیا آیا، یہ جب تھوڑی سی بھی کچھ شاید ملتی ہے تو فوراً سب سے پہلے اپنے استاذ کی بغاوت کرتا ہے، اپنے محسن کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب کا یہ جملہ بتاتا ہے عمر خاندانی آدمی تھا، نسلی آدمی تھا، کہا ہم نے وہ دور دیکھا ہے جس زمانے میں اس مسجد نبی کے سین میں سکی کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے ہم، آج میرے آقا کا معجزہ ظاہر ہوا کہ مسجد نبی میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اب میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگا ہوں۔ کہا سب سے پہلا جس آدمی کی خدمت میں مال غنیمت کا نذرانہ پیش کیا جائے گا وہ رسول اللہ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، آگے تشریف لے آئے۔ 1000 درہم نقد، 1000 درہم سونے کے سکے، چاندی کے سکے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں یوں بیٹھ کے نذرانہ پیش کیا۔
پھر فرمایا چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین تشریف لے آئیں۔ میں چھوٹا اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ، نہ وہ حضور کا خون ہر لحاظ سے بڑا ہی بڑا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں بھائیوں کی نسبت بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں۔ چھوٹا نہیں کہہ رہا، اللہ مجھے ایسے لمحے سے پہلے موت دے کہ میرے زبان سے یہ جملے نکلے۔ فرمایا اب امام حسین تشریف لائیں، جناب حسین تشریف لائے، اور حضرت عمر بن خطاب نے 1000 درہم اس مال غنیمت میں سے اٹھائے، سونے کے سکے اور چاندی کے سکے امام حسین کی خدمت میں پیش کیے۔ اب فرمایا وہ اجلہ صحابہ آ جائیں جنہوں نے رسول اللہ کی قیادت میں جنگیں لڑی ہیں۔ اگلی صفوں میں، سب سے اگلی صف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے جلیل القدر جرنیل صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے۔ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس مال غنیمت میں سے حضرت عمر بن خطاب نے 500 سکے اٹھائے، یعنی اسنین کریمین سے آدھے عطا فرمائے، کہا یہ تمہارا حصہ ہے مال غنیمت میں سے۔ دیگر صحابہ کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرا کے ایک مسئلہ حل فرما گئے ساری امت کا قیامت تک کے لیے۔ کہا ابا جان مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہاں رک کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ میرے 2-4 بیلی ہیں، میرے پاس رہے ہیں، کچھ عرصہ پڑھتے رہے ہیں، یہ میری صحبت کا فیض ان کو یہ ملا ہے، ان کی طبیعتوں سے بھوک ختم ہو گئی ہے، میرے ساتھ تقریروں پہ جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں 10 بار کہتا ہوں یار تھوڑی روٹی کھا لو، تھوڑی روٹی کھا لو، بس حضرت جی رجے ہوئے ہیں، حضرت جی رجے ہوئے ہیں، باہر آ کے پھر بازار سے لے کے کھا لیتے ہیں، روٹی کی بھوک ختم ہو گئی۔ اور میرے پاس رہے 2-4 سال، صحابی وہ ہے جو رسول اللہ کے پاس رہا، تو کتنی بے نیازی ہوگی طبیعت میں، لالچ سے پاک ہوں گے۔ کہا ابا جان ایسے ہی ایک سوال آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کر لوں۔ ابا جان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کے حکم پہ جنگیں لڑی ہیں، کئی جنگوں کی قیادت کی ہے، دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہیں، جرنیل صحابہ بھی موجود ہیں، آپ نے 500 درہم دیے، جناب حسن اور امام حسین کو آپ نے 1000 درہم دیے، وہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، ہم عمر میں بڑے ہیں، ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، خدمت دین میں لڑتے لڑتے ہمارے جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہیں، شہزادوں کو 1000 درہم، ہمیں 500 درہم، یہ حکمت تو بیان فرما دیں، یہ راز تو بیان فرما دیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کی تو جناب عمر بن خطاب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چہرے کے آثار بدل گئے، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کہا عبداللہ میں تیرے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، تو لالچ اور طمع کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن سوال پیدا ہوا، واقعی بنتا بھی ہے کہ اجلہ صحابہ کو 500 درہم اور جن شہزادوں نے جنگ لڑی نہیں انہیں 1000 درہم، سوال بنتا ہے، لیکن پھر جواب بھی سنتا جا۔ کہا عبداللہ تجھے جو میں نے 500 درہم دیے اور حسن اور حسین کو 1000 درہم دیے، تجھے 500 درہم دینے اور ان کو 1000 درہم دینے میں فرق یہ ہے کہ عبداللہ نہ تیرا باپ ان کے باپ علی مرتضیٰ جیسا ہے، نہ تیری ان کی باپ فاطمہ الزہرا جیسی ہے، نہ تیری نانی ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے، نہ تیرے نانا ان کے نانا محمد مصطفیٰ جیسے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ کہا عبداللہ میں جانتا ہوں تیرا سینہ لالچ سے پاک ہے، لیکن اگر کسی اور کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ ہمیں 500 اور ان کو 1000 تو پہلے ان کے نانے جیسا کوئی نانا تو لے کے آؤ، ان کے بابا جیسا کوئی بابا تو لے کے آؤ، ان کی اماں جان فاطمہ الزہرا جیسی کوئی بات تو لے کے آؤ۔ اب پوری کائنات عالم میں نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو حب امام حسین کا نام لے کے ایسی پاک ہستیوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یار آپ کو کوئی بندہ ایک چائے کا کپ پلا دے آپ ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں۔ میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، آج صاحب کے ہاں گیا، اس وقت آجی غلام دستگیر صاحب بیمار تھے، شوگر ہو گئی اور بڑی کیفیت تھی ان کو، تو علالت کا زور تھا، یہ سلاد کھا رہے تھے بیٹھ کے، شاید ان کو بھی یاد نہیں ہوگا، بھول گیا ہوگا، مجھے یاد ہے، علالی ماما نے پتر احسان یاد رکھ دینے، کہا میں تو یہ سلاد کھاتا ہوں تو آپ کے لیے کھانا منگوا لیتا ہوں، میں نے کہا نہیں میں کھانا کھا کے آیا، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ پڑھ کے گئے، کہا میں کھانا کھا کے آیا ہوں، جمعہ سے پہلے کھا لیا تھا،
آپ یہ کھائیں۔ نے کہا نہیں، پھر آپ ایسے نہیں جائیں گے، آپ پہلے چائے پئیں گے، پہلے شربت پئیں گے، پھر چائے پئیں گے، پھر جائیں گے۔ خیر وہ میں نے پانی تو پی لیا وہاں، شربت جو تھا، لیکن پھر چائے کا چونکہ اثر قریب تھی تو اٹھ گئے۔ مجھے آج تک حاجی غلام دستگیر کا وہ رویہ یاد ہے۔ اور میں رب رسول، میں جٹاں دا پتر ہاں اور چودھریاں دا پتر ہاں، میرا دادا 5 پنڈاں دا چودھری سی۔ اے کل دے کمی کی جانن سانوں کہ اسی کی شے ہاں۔ اے چوڑے چمار تے مسلی تے مراسی تے اگوں آ کے کوئی مار بن گیا تے کوئی سید بن گیا تے کوئی جناب صدیقی بن گیا، انہاں نوں کی پتہ ہوئے کہ نسلی لوگ کی شے ہوندے نے۔ مجھے وہ رویہ یاد ہے حاجی غلام دستگیر کا، اس لیے کہ میں نسلی ہوں، نیک ماں نیک باپ کا پتر ہوں۔ بدبخت ہے وہ ذاکر، وہ مولوی جو اتنی شانوں والی ہستی کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے اور نام امام حسین کا لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو نسلی ہوتے ہیں نا، نسلی جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، چاہے کہ کب کا بھی احسان ہو تو وہ مرتے دم تک یاد رکھتے ہیں۔ اور ان کی اتنی خدمات ہیں، اتنی خدمات۔ اور یار اپنی اولاد نکمی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں میرے پتر ورگا ہے کوئی نہیں۔ عمر بن خطاب کا بیٹا جرنیل تھا، بھرے مجمع میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کے کہا پتر تیری ماں ورگی انہاں دی ماں نہیں، تیرا بابا انہاں دے بابے ورگا، تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا۔ اب بھی اگر کوئی حلالی ہو نا تو وہ زبان بند رکھے، بلکہ شانیں بیان کرے جس طرح اہل سنت آپ لوگ سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے سینے میں جہاں ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، وہاں رسول اللہ کے اہل بیت بھی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔